میں قید اعظم کا لٹا پھٹا پاکستان ہوں۔ مجھ سے بعد میں جو ملک آزاد ہوئے آج وہ ترقی یافتہ ہیں، میں لیکن یہ ترقی یافتہ نہیں ہو سکا۔ دنیا کی نظر میں مجھے مختلف ناموں سے پہچانا گیا، انڈر ورلڈ، دہشت گردوں کا ملک اور منافقوں کا اور کرپٹ لوگوں کا ملک کہا گیا۔ اس حقیقت کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ صرف ہندو، سکھ، کرسچن کی بچیوں کی پامالی نہیں ہوتی بلکہ مسلم بچیوں کی بھی پامالی ہوتی ہے۔ ان کو بھی انڈر ایج اور مائنر ایج میں ان کے بھی ریپ ہوتے ہیں، ان کی بھی عزت کو پامال کیا جاتا ہے۔ آج جب کہ وزارت مذہبی امور اور وزارت پارلیمانی امور اور وزارت انسانی حقوق نے اقلیتوں کے بل کو رد کیا تو اقلیتوں نے اس کو سیاہ دن قرار دیا۔ یہ اقلیتوں کے لیے سیاہ دن نہیں ہے، یہ پاکستان کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے سیاہ دن ہے کہ جس میں پاکستانی قوم کی بچیوں کو انصاف نہیں مل سکتا، چاہے وہ مسلم کی بچی ہو، چاہے وہ کسی ہندو کی بچی ہو، چاہے وہ کسی کرسچن کی بچی ہو، کسی کے لیے انصاف کا بل مسترد کر دیا گیا۔ اب میری پہچان قائد اعظم کا پاکستان نہیں رہا، کیونکہ میرے شہری محب الوطنی کو بھول گئے اور مذہبی بن گئے، سیاسی بن گئے، سماجی بن گئے، محب الوطنی کو بھول گئے۔ مذہب کے نام پر پاکستانی قوم کا استحصال کیا گیا، جس میں پاکستانی قوم کی بچیوں کو تباہ و برباد کیا گیا، ان کی عزتوں کو پامال کیا گیا، ان کو انتہا سے زیادہ شرمندہ کیا گیا، انسانیت کو شرمندہ کیا گیا۔ کسی کی عزت محفوظ نہیں رہی، کسی کی عزت کو تحفظ نہیں رہا، کیونکہ مجھے مذہبیوں نے، بزنس مینوں نے، مختلف منافق گروپوں نے مجھے گھیر رکھا ہے، جو کبھی مذہب کے نام پر آتے ہیں تو کبھی سیاست کے نام پر اور کبھی بزنس کے نام پر حق کی روح کو اور سچ کی روح کو ہمیشہ پامال کیا گیا۔ میں ایک دکھی پاکستان، قائد اعظم کا پاکستان ہوں۔ ایک قانون دان جو ہے وہ بھی انصاف نہیں کرتا۔ ایک اغوا کے کیس کو، جو کہ جرم ہے، زناکاری کے جرم کو مذہب کی چادر میں لپیٹ دیا جاتا ہے۔ یہ ایک انتہائی افسوسناک ہے پوری پاکستانی قوم کے لیے۔ کیا دنیا اندھی ہے؟ کیا کوئی انصاف کرنے والا نہیں دنیا میں؟ مسئلہ صرف اتنا ہے، پاکستانیوں نے اپنے مذہب کو سمجھا ہی نہیں۔ مذہب تو ہر کسی کا، قائد اعظم کے مطابق، کہنے کے مطابق ہر کسی کا اپنا معاملہ ہے، لیکن اب ایک کرپٹ انسان جو ہے وہ بھی اپنے آپ کو مذہبی، بزنس مین اور سیاسی کہتا ہے، کیونکہ انسان کی فطرت میں کرپشن ہے۔ وہ اپنی کرپشن کے لیے مذہب کو بھی استعمال کر لیتا ہے، سیاست کو بھی استعمال کر لیتا ہے اور بزنس کو بھی استعمال کر لیتا ہے۔ پاکستانی اتنے بے بس نہیں کہ وہ اپنے حقوق کے لیے بات نہ کر سکیں۔ بظاہر تو آپ ابھی جو میں ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو یہ مینورٹیز آپ کو نظر آئیں گی، کہ جیسے یہ مینورٹیز ہندو اور کرسچن منسٹرز بول رہے ہیں، پارلیمنٹیرین اپنے دکھ کی داستان سنا رہے ہیں، لیکن یہ مینورٹیز نہیں، یہ پاکستانی ہیں۔ ان کا مذہب، ان کا مقام، لیکن ریاست سب کے لیے ہے، اور جبکہ ریاست سب کے لیے ایک ہے، جس میں اب پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ اپنی بچیوں کو حق نہیں دلوا سکتی۔ یہ پاکستانی قوم کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اقلیتوں کا سراپا احتجاج ہونا برحق ہے، کیونکہ پاکستانیوں میں اب یہ جرت نہیں رہی کہ وہ اپنے پاکستانی بچیوں کو انصاف دے سکیں، اقلیتوں کو انصاف دے سکیں، کیونکہ پاکستانی اب قوم نہیں رہے، بلکہ وہ فرقوں میں، مذہب کے فرقوں میں، ذات کے فرقوں میں، رنگ کے فرقوں میں، اضلاع کے فرقوں میں بٹ چکے ہیں۔ خرچہ کیا گیا ہے۔ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے منارٹی رائٹس کی بات، پر میں نے دیکھتا ہوں کہ یہاں پارلیمنٹ حق دینے کے دل میں، موڈ میں نہیں ہے۔ صرف کانسٹیٹیوشن میں ہمارے حقوق لکھے گئے ہیں صرف دنیا کو دکھانے کے لیے، اور ان کے پاس حق دینے کے لیے یا رائٹس دینے کے لیے نہ کوئی ان میں ہمت ہے، نہ ان میں کوئی جذبہ ہے، نہ یہ دینا چاہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں انہوں نے 2 سال ملک کا پیسہ ضائع کیا۔ عوام آج بھی ان کو چاہیے، اگر آپ بل آپ خود اپنے ڈرافٹ کر کے آئے، اگر آپ کو کسی شرط پہ 18 سال میں اعتراض ہے
تو ہم وہ ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ کو یہ مسئلہ حل کرنا پڑے گا۔ اگر اب آپ اپنا مسئلہ حل نہیں کیا، میں سمجھتا ہوں انٹرنیشنل لیول پہ آپ کو جگہ صحیح ہوگی۔ اگر آپ دنیا میں اگر پاکستان کو دیکھو، پاکستان کی اکانومی بھی اس وجہ سے کمزور ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں آج اگر جو چودھری سرور صاحب یورپ میں بیٹھے ہوئے جی ایس پی پلس میں بات کر رہے ہیں، لازمی آج میسج غلط جائے گا۔ حکومت کو چاہیے، ہمارے مسلم ممبر ہیں ان کو چاہیے اپنی اقلیت جو 2% یا کمیونٹی رہتی ہے ان کو جینے کا حق دینا چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایک لا بنائیں، اب پروٹیکٹ نہ کریں، ایک لا تو بنائیں۔ ہاؤ کین ادر ریلیجن پرسن وانٹ ٹو کنورٹ اسلام؟ کسی مذہب کنورٹ کرنے کے لیے آپ راستہ تو بتائیں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں دل بہت چھوٹا ہے ان کا، اور یہ صرف اور صرف کانسٹیٹیوشن کا آڑ لیتے ہیں، دینا کچھ بھی نہیں چاہتے۔ ادراک ہے، ان کو پتہ ہے کہ خاص طور پر سندھ اور پنجاب کے کچھ علاقوں میں فورسڈ کنورژن ہوتی ہے، مذہبی جبری تبدیلی ہوتی ہے، اور وہ برملا جلسوں میں یہ بات کہتے رہے ہیں، اور اسی کو نظر میں رکھتے ہوئے انہوں نے یہ کمیٹی بنائی گئی تھی، اور اس میں ایک بل آیا جس طرح جو آپ کے نظر سے بھی گزرا۔ لیکن جیسے یہ بل بنا تو ایک پلینڈ کیمپین چلائی گئی منسٹری آف ریلیجس افیئرس کی جانب سے۔ انہوں نے یہ بل وداؤٹ اینی مینڈیٹ CII کو بھیجا، کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی، یعنی کہ ہندو، سکھ، عیسائی، کرسچن کا فیصلہ 20 مسلمان علماء کریں گے، اقلیت کا بندہ اس میں کوئی نہیں ہوگا، بغیر سنے۔ اور کا کوئی مینڈیٹ نہیں تھا اسلامک آئیڈیالوجی کا، ان کو یا تو پریزیڈنٹ بھیجتے یا گورنر بھیجتے یا 1/5 آف دا ٹوٹل ممبرشپ آف نیشنل اسمبلی بھیجتی، تو وہ کوئی بل پہ اعتراض یا ریجیکٹ کر سکتے تھے یا اپنی رائے دے سکتے۔ تو ایک پلین موومنٹ کی تھی۔ میاں مٹھو کو اسپیشلی بلایا گیا کہ اس بل پہ آپ کی طرف سے ہم کیا لکھیں۔ جو انہوں نے فرمایا، انہوں نے بڑے ثواب حاصل کرنے کے لیے وہ سب کچھ اس میں ڈال کے ہمیں اس بل کو، ان کو آج جب کلیئر میجورٹی تھی ممبرس کی، ایک ممبرس کہہ رہے تھے کہ آپ اس کو، واٹ از دا بگر فورم؟ فورم از دا پارلیمنٹ، یہ پارلیمنٹری کمیٹی ہے۔ ہم مطالبہ یہ بھی کر رہے تھے آپ جو چاہے وہ امینڈ کریں، آپ جو چاہیں اس میں وہ تبدیلی کریں، وہ کر کے آپ اسمبلی کو، پارلیمنٹ کو بھیجیں، اور پارلیمنٹ سے بگر فورم اس پہ وہ فیصلہ کریں۔ مگر مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج پاکستان کی اقلیتوں کے لیے یہ بلیک ڈے ہے۔ لال صاحب، ایک آخری سوال، جس طرح انسانی حقوق کا مسئلہ اب کسی ملک کا اندرونی مسئلہ نہیں رہا، یہ ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے۔ اگر ایک ریاست انسانی حقوق کی وائلیشن کو نہیں روکے گی تو بیرونی یونائٹڈ نیشن اور دیگر فورم سامنے آئیں گے اور اس کو روکیں گے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ریاست پاکستان نے اس مسئلے کو ٹیکل نہیں کیا تو اقوام متحدہ اور دیگر فورم جو ہے پاکستان میں یہ اس مسئلے کو جواز بنا کر مداخلت کریں گے؟ دیکھیں، یہ اب دنیا جو ہے وہ گلوبل ولیج ہے۔ جماعت اسلامی کے سینیٹر صاحب نے فرمایا، مجھے اس بات کا علم نہیں تھا، کہ یورپین یونین نے یہ شرط رکھی ہوئی ہے کہ مذہبی جبری تبدیلی اگر نہیں روکیں گے تو ہم آپ کو GPS پلس یا واٹ ایور وہ اسٹیٹس اس کو ریکنسیڈر کریں گے۔ تو یقینی طور پہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے کے انٹرنل معاملات جو ہیں اس میں کوئی اور جو ہے اس میں مداخلت کرے، لیکن یقینی طور پہ ان کو اگر یہ سب کچھ کرنا تھا تو ایک کمیٹی نہیں بننی تھی، نہ کمیٹی بناتے، نہ اس طرح سے ریجیکٹ کرتے، نہ اس طرح سے پرچیاں پڑھ کے ہمیں سنائی جاتی کہ پرچی یہ آئی ہے اور ہم یہ آپ کا بل ڈسپوز آف کرتے ہیں۔ اس سے یقینی طور پہ یہ پاکستان جو پاکستان کی اقلیتیں جو بستی ہیں، میں سمجھتا ہوں آج میڈیا یہاں پہ موجود تھا، مجھے تو یہ ڈر تھا کہ ان کیمرہ نے یہ جو ہے وہ آج کی میٹنگ ہو۔ آج جو میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ کے اندر ایک بل جو ڈرافٹ کیا تھا ہیومن رائٹس منسٹری نے اور ریکمنڈیشن تھی ہماری کمیٹی کی، اس ریکمنڈیشن کے اوپر ہیومن رائٹس منسٹری کا جو بل تھا، آج اتنا پریشر دیا گیا کہ میڈم شیری مزاری کو بھی جو ہے وہ اٹھ کے جانا پڑا کہ نہیں میرا بل نہیں ہے۔ مین ایشو یہ ہے کہ یہ بل بالکل صحیح تھا، اور اس کو دوبارہ اس کمیٹی کو ریوائیو کر کے، کمیٹی کا رول بھی ختم ہو چکا تھا، ہم نے پہلی میٹنگ کے اندر کہا تھا کہ کمیٹی کا رول نہیں ہے، اس کو ریوائیو کر کے دوبارہ بل کو بلا کے پھر دوبارہ اسلامی نظریاتی کونسل میں بھیج کے اس کے اوپر آبجیکشن ڈال کے، اور آج میجارٹی بیٹھی ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کے اوپر ووٹنگ کریں، اور میجارٹی کہہ رہی ہے کہ یہ بل جو ہے وہ صحیح ہے، آپ اس بل کو فردر لیجسلیشن کے لیے ہیومن رائٹس اور لا کے اندر ویٹ کے لیے بھیجیں۔ تو اسپیکر صاحب جو ہے اپنا چیئرمین جو ہے وہ پڑھتا ہے کہ یہ بل ڈرافٹ از ڈسپوزڈ آف ان پبلک انٹرسٹ۔ واٹ از دس؟ میں نے تو اپنی 20 سالہ اس پارلیمنٹری لائف پہ میں نے تو نہیں دیکھا، اور آج ساری اقلیتی برادری کہہ رہی ہے، اور ایون سارے وہ بھی کہہ رہے ہیں
کہ فورسڈ کنورژن کا ایشو ہے, انکلوڈنگ علی محمد خان بھی, جو کبھی نہیں مانتا کہ ہے مگر اتنا نہیں ہے. جب سارے منسٹر کہہ رہے ہیں کہ ایشو ہے, نور الحق قادری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایشو ہے, جب سارے کہہ رہے ہیں کہ ایشو ہے, اتنا نہیں ہے, اور ہم جو ہے وہ اس بل کو ریجیکٹ کرتے ہیں پبلک انٹرسٹ میں, یہ بہت بڑا ایشو بن جائے گا, سڑکیں بھر جائیں گی, یہ ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ لاجک نہیں ہے. اس کو اس طریقے سے رولنگ دینا, ووٹنگ, بھائی آپ ووٹنگ ہو نا, ووٹنگ کے اندر ایک بل میجارٹی کے ساتھ پاس ہوا ہے, اور جو بل بالکل صحیح تھا کہ 18 سال سے کم عمر بچی یا بچہ کنورٹ نہیں ہو سکتا, اور جو بھی بچہ بچی کنورٹ ہو اس کی فری ول یہ ہے کہ اس کو جوڈیشری کے سامنے پیش کیا جائے, پھر جوڈیشری اس کو دیکھے, ہفتے میں کنورٹ کرتی, مہینے میں کرتی, 1.5 مہینے میں کرتی, 3 مہینے میں کرتی, اس کا پروڈکٹ ہے کہ وہ کیا ڈیسائیڈ کرتی ہے. مگر اس طریقے سے آپ اس کو ایشو بنا کے اور یہ کر کے, میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن جو ہے مائنارٹیز کے لیے اسپیشلی, کم سے کم آج کی میٹنگ جو ہوئی ہے, جتنا ایک اچھا امیج بنا ہوا تھا سپریم کورٹ کی طرف سے, مندروں کی بحالی کی طرف سے, یا جو مندر کے اوپر انسیڈنٹ ہوا اس ٹائم پہ پرائم منسٹر اور چیف جسٹس کا ایکشن, ان ساری چیزوں کے اوپر انہوں نے پانی ڈیل دیا کہ فورسڈ کنورژن کا ایشو ہے مگر ہم لا نہیں بنا سکتے. اور یہ پرسنل لا کی بات کی, پرسنل لا تو برٹش کولونیل کے ٹائم پہ 1937 میں بنے تھے, تو اس وقت کیا وہ غلط تھا؟ آج آپ کہتے ہیں کہ یہ نہیں بن سکتا, اور کانسٹیٹیوشن کے اندر جو اسلامی نظراتی کاؤنسل اگر کسی چیز کو اگر ریجیکٹ کرے, اس نے ریجیکٹ نہیں کی تھی, اس نے اپنی ریکمنڈیشن دی, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, اب اس چیزوں کے اوپر بحث نہیں ہو سکتا. بدقسمتی. لال مالی صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی حکومت, آپ کے وزیر اعظم کی طرف سے بنائی گئی کمیٹی, آپ جس طرح ری ایکٹ کر بھی رہے تھے, تو کیا وزیر اعظم کا فیصلہ چاہیے تھا؟ آپ پڑھے لکھے ہیں, آپ وکیل ہیں, آپ دانشور ہیں, اور ساری دانشوری اقلیتوں کے نہ نکالیں, آپ کوئی پروپوزل لے آتے جو عین شریعت کے مطابق ہوتا. نمبر 1. نمبر 2, ہم خاموشی سے نہیں بیٹھیں گے, ہم ہر فورم استعمال کریں گے, ہم ہر اپنا آئینی اور قانونی حق استعمال کریں گے, اور اس ظلم کے خلاف ہم لڑتے رہیں گے. ڈاکٹر صاحب, آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام وزراء کا, علی محمد خان صاحب کا, شری نور الحق قادری صاحب کا, شری مزاری صاحبہ کا, آج اس بل سے کو ڈس آن کرنا, اور آج کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا کہ یہ بل کی تیاری میں ہمارا رول ہے یا ہم نے تجویز کیا ہے. آج کی میٹنگ انتہائی مایوس کن ہے, اور چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی فورس کنورژن کا آج اس بل کو تمام آنریبل ممبرز کہ کانسنٹ لیے بغیر اس کو ڈسپوز آف کرنا نہیں بنتا تھا. ڈسپوز آف کرنا جو ہے یہ انتہائی مایوس کن ہے. ہم اس کمیٹی کے بننے سے ایک امید پیدا ہوئی تھی کہ یہ جو فورس کنورژن کے واقعات ہو رہے ہیں سندھ اور پنجاب میں, اس کی روک تھام کے لیے کوئی قانون سازی کو تجویز ہوگی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت کا, حکومتی وزراء کا اس سے بھاگ جانا, راہ فرار تیار کرنا جو ہے, یہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ کمیٹی کا جو مین مقصد تھا وہ پہلے دن سے ہٹ گیا تھا, اور ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ اگر آپ مائنارٹی رائٹس کے حوالے سے, فورسڈ کنورژن کے حوالے سے اگر ہم کام کرنا چاہتے ہیں تو کم سے کم یہ جو 2 لوگ ہیں اگر یہ ہوں گے تو یہاں پہ کوئی لیجسلیشن نہیں ہوگی. اسی وجہ سے ہی ہم نے یہ بل ہیومن رائٹس منسٹری کو ریفر کرایا تھا, اور آج وہی ہوا جس کا ڈر تھا. مجھے ایک چیز میں کرتا ہوں, ابھی پاکستان نے دوبارہ اس کو موو کرنا ہے تب وہ اپروو ہونا, ابھی اپروو نہیں ہوا, انہوں نے اس کو اپروو نہیں کیا. میں یہ یہاں پر ہر بار یہی کہا جا رہا تھا کہ جی یہ بل جو ہے نا اسلام کے خلاف ہے یا جو قانون کے خلاف ہے. قانون میں کہا گیا کہ تمام جو قانون بنیں گے وہ اسلام کے حوالے سے بنیں گے. مجھے آپ بتائیں کہ کتنے قانون ہیں جو اسلام کے حوالے سے پاکستان میں بنے. سود کا ہے کیا وہ اسلام کے حوالے سے؟ کافی چیزیں, شراب کے لائسنس دیے جا رہے ہیں کہ وہ اسلام کے حوالے سے. تو میں تو حیران ہوں کہ ہم یہاں پروٹیکٹ کرنے کے لیے قانون بنا رہے ہیں اقلیت, اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اسلام کے خلاف. ہم کہتے ہیں کہ وہ قانون لائیں جو اسلام کے ساتھ ہو, ہم یہ نہیں کہتے, مگر وہ بھی ایسا کوئی قانون نہیں لا رہے ہیں. میں نے تو ایون سینیٹ مشتاق صاحب کو کہا کہ جی آپ متبادل تو لائیں, وے فارورڈ تو دیں, وے آؤٹ نکالیں, کون سا قانون ہے تاکہ جو ہمارے جو گریوینسز ہے, جو ہمارے مسئلے مسائل ہیں, وہ قانون اس کو حل کر سکیں.